الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 20ویں پارے کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے دلائل بیان کر کے مشرکین کی تردید فرما رہے ہیں، کیونکہ مشرکین کہتے اور مانتے تھے کہ اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، مگر انتظام کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علاوہ دوسرے معبودوں کو بھی سونپ دیا ہے، لہٰذا ان معبودوں کو بھی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید فرما لی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل دعوت سے کفار نہ مانتے تو آپ غمزدہ ہوتے تھے، آپ غمگین ہوتے تھے، آپ کو تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ میرے نبی، ان کو سنانا آپ کے ذمے ہے، آپ سنا سکتے ہیں، لیکن منوانا یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، اس لیے ان کے نہ ماننے پر آپ غمگین نہ ہوا کریں۔ جس طرح قبر پر آپ کسی مردے کو سنا دے اور وہ بات قبول نہ کرے، اسی طرح اگر یہ بات سنے اور قبول نہ کرے تو یہ مردوں کی طرح ہے اور یہ دل کے اعتبار سے مردہ ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان لوگوں کے پاس آ پہنچے گا، یعنی قیامت قریب ہوگی، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا۔ قیامت کی آخری علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عجیب الخلقت، عجیب جانور پیدا کریں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو پیدا کریں گے جانوروں، اور پھر وہ لوگوں سے بات بھی کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القصص کو شروع کیا ہے، اس کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو بھی بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بہت اچھی طریقے سے اللہ نے اس میں بیان کیا ہے۔ نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بالکل ابتدائی جو حالات اور واقعات ہیں وہ یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں کہ فرعون کو کسی نجومی نے یہ کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے لیے خطرہ ہوگا، اس لیے فرعون نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈال دیا کہ جب تمہارا بچہ پیدا ہو جائے تو اسے دودھ پلاتی رہنا، جب کوئی خطرہ محسوس ہو تو اس بچے کو دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا مت، اور نہ تو غمگین ہونا ہے، ہم اس بچے کو تمہارے پاس ضرور پہنچائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تسلی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ آپ کا بچہ آپ کی گود میں پلے گا، اس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی اور یہ قتل بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ والدہ نے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا، صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا، فرعون کے لوگوں نے اسے اٹھا کر فرعون کے پاس پہنچا دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے اسے آمادہ کر لیا کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا کر پال لیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کا مسئلہ پیش آیا تو آپ نے کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی تجویز کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دودھ پلانے کے لیے لایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ کے پاس لوٹا دیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی کا قتل ہو گیا تھا، اس کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُّبِينٌ۔ ایک قبطی اور اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کو قبطی کے ظلم سے بچانے کے لیے قبطی کو ایک مکہ مارا، وہ تاب نہ لا سکا اور وہ مر گیا۔ دوسرے دن وہ کسی اور سے لڑ رہا تھا، اس نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے بلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی مجھے تو شریر لگتے ہو، شرارت والے لگتے ہو۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کے لیے انہیں پکڑنا چاہا
تو الٹا اس نے یہ کہہ دیا کہ موسیٰ کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا؟ وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين۔ ایک شخص شہر کے دور دراز علاقے سے دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا اے موسیٰ، سردار قسم کے لوگ آپ کے قتل کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں، کہیں وہ آپ کو قتل نہ کر دے؟ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کا بھلا چاہنے والا ہوں، لہٰذا آپ یہاں سے کہیں اور چلے جائیں۔ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان۔ اس خیرخواہ کے کہنے پر آپ علیہ السلام مدین جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی تھی اس کی طرف چل پڑے اور فرمایا امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا۔ جب وہ مدین کے کنویں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ دو عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے جانوروں کو روکا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ انہوں نے گھر جا کر اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو پورا واقعہ سنا دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر آگے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فجاءته احداهما تمشي على استحياء۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلوایا، تسلی دی کہ آپ یہاں پر خوف نہ کریں کیونکہ آپ ظالم لوگوں سے بچ آئے ہیں۔ ایک بیٹی نے درخواست کی کہ ابا جان آپ انہیں اجرت پر کیوں نہیں رکھ لیتے، آپ ان کو اجرت پر رکھ لیں کیونکہ وہ بہترین اجیر ہیں، اور بہترین اجیر وہ ہے جو طاقتور بھی ہو، امانت دار بھی ہو، اور یہ دونوں صفتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ دونوں بیٹیاں دیکھ چکی تھیں۔ قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے خود پیشکش کی کہ میں ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ 8 سال تک میرے پاس کام کریں۔ اگر آپ 10 سال پورے کر لیتے ہیں تو یہ آپ کا معاملہ ہے، ہماری طرف سے آپ کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں باتوں کو قبول کر لیا اور فرمایا کہ دونوں مدتوں میں سے جو بھی پوری کرو، مجھ پر کوئی زبردستی نہیں ہے اور مجھ پر کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک چیز مزید ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو بیماریاں ہے اس میں ایک بیماری یہ ہے کہ اگر لڑکی والے کسی لڑکے والے کے پاس جا کر اگر اپنی بیٹی کے لیے رشتہ مانگتے ہیں تو لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر لڑکا دیندار ہمیں مل جاتا ہے، نیک مل جاتا ہے، صالح مل جاتا ہے، متقی اور پرہیزگار مل جاتا ہے، مناسب رشتہ مل جاتا ہے، اگر ہم لڑکی والے ہو کر بھی اگر سامنے سے رشتہ مانگ لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کا نکاح اور اپنی بیٹیوں کے لیے رشتہ خود مانگا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خود پیشکش کی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا قال لاهلهم كثوا اني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے جب واپس جا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کوہ طور کے اوپر نبوت عطا فرمائی۔ اس واقعے کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الى موسى الامر وما كنت من الشاہدین۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون۔ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو پہلے اپنے نبیوں اور ان کی کتابوں پر ایمان لائے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لائے ہیں، ان اہل کتاب کے متعلق قرآن کریم کہتا ہے کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا، کیونکہ اپنا مذہب یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین انہوں نے چھوڑ کر دوسرا مذہب یعنی اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین انہوں نے قبول کر لیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے۔ پھر اپنے لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں، جو تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں، اس پر انہوں نے صبر کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر مختار کل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں ہے، حتیٰ کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام بشمول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختار کل نہیں ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ میرے نبی آپ جس کو ہدایت دینا چاہے آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ہدایت دینا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کو ہم ہدایت دے دیتے ہیں۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کا قصہ بیان کیا ہے اور اس کا انجام بد بیان کیا ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، میں مختصر پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو بہت زیادہ مال دیا تھا، اس نے تکبر کیا۔ ایک وقت وہ آیا کہ وہ گناہوں کے اندر بہت زیادہ بڑھ چکا تھا اور اس کے گناہوں کی سزا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سمیت اس کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک وعدہ کیا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو چھوڑا، مکہ آپ کو یاد آتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تسلی دی اور وعدہ فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع کے اوپر فاتح بن کر داخل ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کو شروع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ایمان والے ہیں، ان کے اوپر آزمائش ہے تو ضرور آنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی جنت بنائی ہے تو جنت تکلیفوں کے بغیر تو نہیں مل سکتی ہے۔ ہاں تکلیف آئے گی لیکن وہ عارضی ہوگی، وہ ٹیمپرری ہوگی، وہ تھوڑے وقت کے لیے ہوگی، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے یعنی راستے کھول دے گا اور ان کو جنت بھی عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور اس کا ایک اصول بھی بیان کر دیا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ نے لوگوں کو ایمان کی طرف، اسلام کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف، اپنی نبوت کی طرف دعوت دی، تو بعض مرتبہ ہوتا یہ تھا کہ باپ کافر ہوا کرتا تھا اور بیٹا، والدین کافر ہوا کرتے تھے اور جو اولاد ہوتی تھی وہ مسلمان ہوا کرتی تھی۔ تو اولاد جو ماں باپ ہوا کرتے تھے وہ اپنی اولاد کو دوبارہ یوں کہتے تھے کہ تم اپنے دین کی طرف آ جاؤ، شرک کی طرف آ جاؤ، کفر کی طرف آ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نعوذ باللہ تم چھوڑ دو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا والدین تمہارے ہیں، اگر وہ کافر ہیں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، جائز کاموں کے اندر ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کے ساتھ بہترین یعنی اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ لیکن اگر وہ کفر کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں، کفر کی طرف مجبور کرتے ہیں، تو تمہیں کفر اختیار نہیں کرنا ہے، یا شریعت کے کسی حکم کے خلاف کرنے کا تمہیں کہتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو توڑنے کا کہتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں، تو ان کی بات آپ کو نہیں ماننی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ آخرت میں کوئی انسان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پھر یہاں پر بیان کیا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی امتوں کا یعنی جو انجام ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ پہلی امتوں میں قوم سمود گزری ہے، قوم عاد ہے، قارون ہے، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا اللہ نے برا انجام کیا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ہلاک کیا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ہلاک کیا ہے۔ اور یہاں پر قریش مکہ اور کفار مکہ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، ان لوگوں نے نہیں مانا، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اگر آپ بھی اگر نہیں مانیں گے تو یاد رکھنا ہم آپ کو بھی عذاب دے سکتے ہیں اور آپ کو بھی اس طریقے سے ہلاک اور برباد اور تباہ کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں مشرکین کی مثال ایک عجیب و غریب اندازے سے دی ہے۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بیتا وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو كانوا يعلمون۔ مشرکین کی مثال دی کہ جس طرح مکڑی جالا تان دیتی ہے، اپنا گھر بنا دیتی ہے اور اس پر بھروسہ کر لیتی ہے، اسی طرح یہ مشرک بھی اپنے حقیقی خدا کو، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی عبادت کر کے ان کے اوپر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ جس طریقے سے مکڑی کا جالا کمزور ہے، اسی طریقے سے معبودان باطلہ بھی کمزور ہے اور یہ بے بس ہے، لاچار ہے اور ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں 20ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، ایمان، اسلام اور عافیت کے ساتھ زندہ رکھے، جب موت دے اپنے اپنے وقت کے اوپر شہادت والی موت، صدیقین اور شہداء کے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما کر اس حالت میں موت عطا فرمائے، اپنے نبی کے شہر کے اندر موت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، اور جب مقدر میں موت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پر ہماری زبان کے اوپر کلمے کو جاری کر لے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔